پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ابن زہرہ کا کلام متقدم جس میں خالی کلب سعید کو استثناء کر کے کہا تھا کہ وہ حرام نہیں ہے، باقی سارے کتے حرام ہیں، جبکہ اجماع قائم ہے کہ کافر بھی حلال ہے، کافر کا بھی انتفاع حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے۔ بس ابن زہرہ کے کلام کو مثال پر حمل نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ کافر کو بھی مثال میں شامل کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے۔ بس جب مثال میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ کیوں ذکر کیا گیا کلام میں ابن زہرہ پر اشکال وارد ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس مثال میں خود کلب سعید کے ساتھ کافر کو بھی شامل کریں، کافر کو شامل کریں گے تو ابن زہرہ کی مثال صحیح ہو جائے گی، اور معیار یہ رہے گا کہ یہ دو کتے جو ہے وہ حرمت الانتفاع سے استثناء ہے۔ جس طرح روغن نجس کو جلانے کا استثناء قرار دیا ہے کہ آپ چراغ کے لیے اس کو جلا سکتے ہیں، تو یہ مثال کے طور پر ہے، ورنہ جو ہے دوسرے بھی حلال کام میں اگر کہیں روغن نجس آ سکتا ہے، جیسے کشتی کو مالش کرنے کے لیے مثلا، تاکہ پانی جو اس کے اندر زیادہ نفوذ نہ کرے کشتی میں مثلا، یا عام مالش کرنے کے لیے، تو حلال منفعت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حاصل جو شہرت جواز متاخرین کے درمیان ہے، اس میں امارات ملک انقلاب کے اوپر موجود ہے، موجب بنتا ہے کہ جائز ہے، موجب بنتا ہے کہ انسان کے لیے ظن بجواز ہو جائے، کیونکہ جو ہے کہا گیا ہے کہ جو بھی منفعت محلل مقصودہ رکھتا ہو اس کو خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہے، جو شہرت جواز سے موجود ہے اس کو علامات ملک کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ علامات ملک یہ ہوا کرتے ہیں کہ اگر وہ ضائع ہو جائے یا کوئی اس کو قتل کر دے تو اس کا دیا ہوا کرتا ہے، مثلا اس قسم کی علامات موجود ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جائز ہونا چاہیے، دوسری طرف سے شہرت ہے، اور تیسری طرف سے امارات ملک موجود ہے۔ امارات ملکیت میں سے ایک دیا دیا جاتا ہے، یہ موجب بنتا ہے کہ انسان کو ظن بجواز ہو جائے کہ غیر کلاب آوارہ، یعنی غیر ان چار کتوں کے باقی کتوں کے اندر بھی جو ہے جب جو ہے وہ منفعت محلل مقصودہ تو وہاں پر بھی جائز ہونا چاہیے، جیسے وہ کتے جو گھر کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کتے جو خیام کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ ان چار کتوں سے الگ ہے، کیونکہ چار کتے تھے، بستان کا کتا، ریوڑ کا کتا، اور شکار کا کتا، اور ایک اور کتا تھا وہ زراعت کی حفاظت کا کتا، بستان ہو گیا تو، اور
ریوڑ کی حفاظت والا کتا، شکار کا کتا، اور ایک تھا جو گھر اور خیام کی حفاظت والا کتا. ان چار کے علاوہ لیکن پھر بھی چونکہ ان کے اندر منفعت محلل مقصودہ موجود ہے، اس لیے وہ جائز ہونا چاہیے. پس متاخرین کے نزدیک شہرت جواز امار ملک، دیا وغیرہ کے ذریعے سے موجب ہوتا ہے کہ انسان کو ظن بے جواز ہو جائے ان کتوں کے علاوہ دوسروں کتوں میں گھر کی حفاظت اور خیمے کی حفاظت اور کل منفعت محلل مقصودہ رکھتا، وہاں پر بھی جائز ہونا چاہیے. بس مسئلہ خالیت اشکال نہیں ہے، ایک طرف سے جواز کے پہلو بھی موجود ہے. وَإِنْ كَانَ الْأَقْوَى بِحَسَبِ الْأَدِلَّةِ وَالْأَحْوَطِ فِي الْعَمَلِ هُوَ الْمَنْعُ، اگرچہ کہ احتیاط کا تقاضا یہ ادلے کے حساب سے اور احتیاط کے ادلہ کے حساب سے اور احتیاط کے اعتبار سے کہ باقی کتوں سے پرہیز کیا جائے، چار کتے ہی میں منحصر رکھا جائے جس کی دلیلیں موجود ہے. دوسری گفتگو مسئلہ ثالث یہ آتی ہے کہ اقوی یہ کہ معاملہ کرنا اس عصیر عنبی پر جو انگور کی شراب بنائی جاتی ہے، جب اس کے اندر ابال آ جائے تو اس کے اوپر معاملہ کرنا جائز ہے، جبکہ اس کے اندر جو ثلث ابھی گیا نہیں، شراب بن چکی ہے اور نجس بھی ہے بالفرض، تو اس پر معاملہ کرنا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ بیع و تجارت جس پر صادق آتی ہے اس بنیاد پر کہ یہاں پر یہ ابال آنے والا انگور کا رس ایک ایسا مال ہے کہ جو قابل انتفاع ہے، ولو ان کے بعد اس کے دو ثلث جلانے کے بعد طہارت اختیار کرے گا، طہارت کے بعد پھر اس کو کھانے پینے کی اجازت ہو جائے گی. کیونکہ جب جو ابال آ گیا اور جو ہے وہ نجس ہو گیا، ابال آ گیا اور حرام ہو گیا، لیکن مال تو ہمارا ہی ہے، تو یہ اصل یہ ہے کہ مال ہماری ملکیت پر باقی رہے گا اور وہ نجاست کے ہو جانے کے سے ہماری ملکیت سے خارج نہیں ہوگا بلکہ ملکیت میں باقی رہے گا، قابل انتفاع بھی ہے، بعد میں انتفاع کیا جا سکتا ہے. غایت امر یہ ہے کہ ایک ایسا مال ہے جو معیوب ہے اور اس کے اندر عیب زائل ہونے کے قابل ہے. اسی لیے لو کوئی اگر آ کر کے غصب کر لے عصیر عنبی کو اور غصب کرنے کے بعد اس کو گھر پر لے جا کے ابال دے یہاں تک کہ حرام اور نجس ہو جائے، تو تلف کے حکم میں نہیں مانا جائے گا بلکہ اس کو پھر پلٹانا واجب ہے، اور اس میں جو ابالنے کے نتیجے نقصان ہوا اس نقصان کو بھی پورا کرنا واجب ہے. اور وہ ابالنے کی جو محنت کرتا ہے اس کے اندر جو پیسہ اس کو لگتا ہے اس پر یہ عمل جو ابالنے کا عمل ہے اس میں جو پیسہ لگتا ہے جو اجرت دی وہ بھی ادا کرنا پڑے گی. مثلا جو ہے غاصب نے ہمارے انگور کی شراب کو ابال کر کے حرام و نجس بنا دیا، اب ہم گھر پہ لا کر کے اس میں دو نقصان برداشت کریں گے. ایک تو پکانے کا کام ہمیں کرنا پڑے گا کہ دو ثلث کو جلائیں تب جا کے وہ حلال بنے گا اور پاک بنے گا، جلانے کی محنت، چولہے کا خرچ، اور پھر اس کے بعد جو ہے دو ثلث جو کمی واقع ہو گئی تو جو ہے 2/3 ہماری چیز کم ہو گئی، نہیں اس کا نقصان ہو گیا. تو سب جو ہے وہ جو غاصب ہے وہ برداشت کرے، غاصب کو دینا پڑے گا. واجب غرامت اس غاصب پر کہ 2 ثلث کا نقصان بھی برداشت کرے اور جو چولہے کی اجرت ہے جلانے کی وہ بھی عطا کرے یہاں تک کہ 2 ثلث چلے جائیں. اس میں علت یہ پیش کی ہے کہ اجرت اس لیے اس کے اوپر رکھی جائے گی کیونکہ اس نے ہمارا مال لے جا کر عیبدار بنا دیا، اس نے ابال دیا تو وہ حرام و نجس ہو گیا، عیبدار بنا دیا. اور عیبدار کا زوال محتاج خسارے کی طرف، اور عیب خود اس کی جانب سے آیا ہے، بس خسارہ اس کی جانب سے آیا تو اس کے نتیجے میں وہ خسارہ چونکہ اس کی جانب سے آیا ہے اس لیے وہی نقصان برداشت کرے گا. آئیے عبارت دیکھیں انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین۔ واما کلام ابن زہر متقدم ابن زہرہ کا کلام گزر گیا ہے، متقدم، فهو مختل علی کل حال، ابن زہرہ کا کلام بہرحال مختل ہے، لأنه استثنى الكلب المعلم اما يحرم الانتفاع به، اما کتا جو شکاری ہوتا ہے اس چیز سے کہ جو حرام ہے استثناء کرنا، جس سے انتفاع حاصل کرنا حرام ہے، اس میں سے شکاری کتا جو ہے اس کو استثناء کیا گیا ہے۔ مع ان الاجماع على جواز الانتفاع بالکافر، میں ان کے اجماع موجود ہے کہ کافر سے بھی انتفاع کرنا جائز ہے، تو کافر سے انتفاع کرنا جائز ہے، کتے سے بھی انتفاع کرنا جائز ہونا چاہیے۔ تو فہم لو کلب الصید علی المثال لا یصحح کلامہ، تو کلب الصید کی مثال کلب الصید کی مثال جو ہے اس کو مثال پر حامل کرنا یہ ابن زہرہ کے کلام کو صحیح نہیں بناتا، کیونکہ ابن زہرہ کے کلام میں صرف جو ہے کلب صید کی مثال تھی، دوسری کوئی مثال آ جائے تو یہ ڈبل مثالیں ہو گئی ہیں، اس لیے اس کو اگر مثال میں داخل کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے پھر بہت گڑبڑ ہو جائے گی اور جو ہے اس کے نتیجے کے اندر بہت طولانی کلام انجام پائے گا۔ هذا ولكن الحاصل من شہرت الجواز بین المتاخرین، یہ کہ حاصل ہوا خلاصہ جواز متاخرین بضمیمت امارات الملک، بضمیم ان کے امارات سے ملکیت، امارات ملک کو بھی اس کتوں کے اندر جمع کیا جو 4 کتوں کے علاوہ ہے، تو یوجب الظن بالجواز، موجب بنتا کہ میں ظن ہوں کہ اس کتوں کو بیچنے کی اجازت ہے، حتی فی غیر هذا الکلاب، حتیٰ یہ کہ ان 3 کتوں کے علاوہ بھی، مثل کلاب الدور والخیام، جیسے گھر اور خیموں کے کتے، یا ان 3 کتوں کے علاوہ پھر بھی اس کی اجازت ہے۔ فالمسألہ لا تخلو عن اشکال، بس مسئلہ خالی از اشکال نہیں کہ ایک طرف سے حرام کی دلیل ہے، دوسری طرف سے جواز کی دلیل ہے۔ وإن كان الأقوى بالأدلة والأحوط في العمل هو المنع، اگرچہ اقوى ادلہ و احوط کے لحاظ سے یہ ہے کہ عمل کے میدان میں منع ہو جائے گا، فافہم، پس غور کریں۔ الثالثة الاقوى جواز المعاوضة على الاصل العنبی، جائز اقوى قول کے مطابق کہ معاوضہ کیا جا سکتا ہے عصیر نبی، یعنی یہ کہ جو ہے انگور کی شراب پر معاملہ کیا جا سکتا ہے، اذا غلا، جب اس کے اندر ابال آ گیا تو پھر جو ہے انگور کے رس پر معاملہ کیا جا سکتا ہے، جب ابال آ گیا تو شراب بھی بن جائے گی، نجس بھی ہو جائے گی، اس کے باوجود اس پر معاملہ کیا، شراب پر بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ ولم یذهب ثلثاء، اور اس کے 2 ثلث نہیں گئے ہیں، وإن كان نجسا، اگرچہ کہ نجس ہے لیکن 2 ثلث ابھی نہیں گئے ہیں، لعمومات موضوع والمحمول، کیونکہ عمومات موجود ہے جو محمول پر غالب، محمول جو ہے معمولات، عمومات بیع یہ ہے کہ عمومات بیع اور عمومات تجارت اسی پر صادق آتے ہیں کہ انگور کا رس اس کے اوپر معاملہ کیا ہے تو اس پر معاملہ ہو سکتا ہے، چاہے اس کے اندر ابال آ کے نجس بھی ہوگا پھر بھی اس پر معاملہ ہو سکتا ہے۔ شراب بننے کے بعد نجس ہو جاتا ہے نا، لیکن پھر بھی اس پر معاملہ ہو سکتا ہے کیونکہ قابل طہارت ہے، اس کو 2 ثلث جلا دیں گے پاک ہو جائے گا۔ ہاں، شراب نہیں بنی تب تک نجس نہیں ہے، البتہ اس میں شراب بننے کے بعد بھی نجس ہونے میں اختلاف ہے کہ نجس ہے یا نہیں، اگر نجس مان بھی لیں تو پھر بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، علی انہ مال قابل للانتفاع بہ، اس لیے کہ یہ ابال آنے کے بعد بھی مال ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، بعد طہارت بالقبض، اس طریقے سے کہ اس کو پاک کر سکتے ہیں نقض کے ذریعے سے، یعنی جو کمی وہ کمی یہ 2 ثلث کر دیں تو اس کے نتیجے میں پاک ہو جائے گا، لحصالت بقاء مالیت، کیونکہ جب شک کرتے کہ یہ ان کا مال ہے یا نہیں تو استصحاب بقاء مالیت رہا کرتی ہے۔ وعدم خروجہ عنہا بالنجس، اور یہ شراب خارج نہیں ہے، عدم خروجہ عنہا بالنجاست، ان عمومات سے خارج نہیں نجاست
کی وجہ سے کہ جہاں پر بیچنے کی اجازت دی اسے خارج نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر داخل ہے، پس بیچنے کی اجازت ہے۔ غایت الامر انہ مال معیوب قابل لزوال عیب، انتہا امر ہے کہ یہ شراب ایک مال ہے کہ جو معیوب ہو گئی، اس کے ابال آ جانے کی، اور قابل ہے کہ اس کے عیب کو ظاہر کیا جائے، کہ دوستوں اس کو جلا دے تو پاکیزہ ہو جائے گی۔ لذا لو غصب عصیراً، اس لیے کسی آدمی نے ہمارے جو کی شراب کو غصب کر لیا، فاغلاها، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے ابال آ گیا اس کے پاس، ڈاکو کے پاس یا اسی غاصب کے پاس، حتی حرما و نجس، یہاں تک کہ وہ حرام و نجس ہو گئی، لم یکن فی حکم التالف، تو یہ شراب تلف کے حکم میں نہیں، بل وجب علیہ ردہ، بلکہ مکلف پر واجب ہے کہ اس کو واپس کرے، جس سے غصب کیا تھا اس چور پر واجب ہے کہ اس کو رد کرے واپس۔ وجب علیہ غرامۃ الثلثین، اور ڈاکو چور پر واجب ہے کہ اس کو 2 ثلث جلانے کی جو مہلت دی گئی، 2 ثلث جلانے کو بھی واجب قرار دیا گیا وصیت نامے میں، کیونکہ جو ہے 2 ثلث نہیں جلیں گے تو پاک نہیں ہوگی، جو پاک نہیں ہوگی تو اس کو جلانا پڑے گا تاکہ 2 ثلث جل جائیں اور جو ہے وہ شراب بن کر کے سامنے آ جائے۔ مثلا معللا لغرامۃ الاجرت، علت لاتے ہوئے کہ غرامت اور جو جرمانے کی اجرت ہوا کرتی، بأنه رده معیبا، یعنی اس نے اگر اس حیوان کو عیب دار واپس کیا ہے، ويحتاج زوال العیب الى خسارت، اور ان کا عیب محتاج میں خسارہ ہے، یعنی وہ عیب کسے، اس آدمی کو جس کا شیرہ تھا، جس کا وہ انگور کا رس تھا، اس کو تو نقصان ہو گیا، والعیب من فعلی، اور عیب جو ہے ڈاکو کی طرف سے آیا ہے، فکانت الخسارۃ علیہ، بس خسارہ بھی جو ہے ڈاکو کے اوپر پڑنا چاہیے۔ صلی اللہ